الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه بسم اللہ قریب قریب آ جائیں سارے جنہوں نے نماز ادا کر لی ہے، جو نماز سے فارغ ہو گئے قریب آ جائیے. بسم اللہ درشی پڑھیے، قریب قریب آ جاؤ بیٹا. کم ٹو نیئر مور. جزاک اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام مذہب مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم تیمم پر کلام فرما رہے تھے. آئیے آج تیمم کی نیت اور اس کا طریقہ سمجھتے ہیں. تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک چیز جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر الٹ لے. اگر زیادہ گرد لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ لے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے. پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کہنیوں تک سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے. یعنی تیمم ہو گیا آپ کا. تیمم میں سر اور پیر پر مسح نہیں کیا جاتا. تیمم میں صرف 3 باتیں فرض ہیں، باقی سب سنت. وہ 3 کون سی ہیں؟ پہلا فرض نیت، یعنی غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ ہو. اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا. دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے. مثلا یوں کہے کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی، بے وضو کی ناپاکی وغیرہ وغیرہ دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اور بسم اللہ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے. نمبر 2، دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، جیسا کہ وضو میں ہوتا ہے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے تو نہیں تو تیمم نہیں ہوگا. تیسرا فرض دونوں ہاتھ کا کہنیوں تک اور کہنیوں سمیت مسح کرنا. ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا. یہ 3 فرض ہیں. مسئلہ داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. منہ کے یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا. البتہ دونوں ہونٹوں پر جتنا منہ بند کرنے میں کھلا رہتا ہے اتنا مسح ضروری ہے. مسئلہ ہاتھ جھاڑے تو زور زور سے تالی نہ بجائے، بلکہ صورت یہ ہو کہ انگوٹھے سے انگوٹھے ملا کے اس طرح جھاڑ لے جو مٹی لگی ہوئی ہو. مسئلہ اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی ہو تو خلال کرنا فرض ہے ورنہ سنت. اسی طرح داڑھی میں بھی اگر مٹی نہیں پہنچی تو. مسئلہ اگر ایک ہی تیمم میں وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جب بھی کافی ہے دونوں کا ہو جائے گا. مسئلہ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. اب کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے اور کس سے نہیں؟ تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کے جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. مسئلہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس ہے. یہ پتھر، اس سے تیمم جائز ہے. لہذا مٹی، گرد، ریتی، بالو، چونا، سرما، ہڑتا، گندھک، مردہ سینگ ETC پتھر، فروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو. جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کوئی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو. جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں. یہ وہم ہو
کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں، یعنی کوئی پتھر مل جائے ایسا تو خیال ہوتا نا وہم۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں، اگر خاک میں راکھ مل گئی اور خاک زیادہ ہے تو تیمم جائز ہے، نہیں تو نہیں۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ اسی طرح پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے بار شریعت۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائیں، اس سے تیمم جائز ہے، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے تو اس سے بھی جائز ہے۔ اب تیمم توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال یہاں ایسی دی کہ آپ نے تیمم کیا اور آپ نماز کے لیے، تیمم آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم 1 میل کے اندر اندر کے فاصلے پر آپ کو پانی دستیاب نہ ہو یا کسی وجہ سے پانی دستیاب نہ ہو آپ کو، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر 2-3 مسئلے اور بھی ہیں کہ نماز جاتی بھی ہو، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ نماز اگر جا ہی رہی ہے اور سیکنڈ باقی آپ کے فرض نکل جائے گا تو تیمم آپ کر کے فرض نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہاں یہ مثال ہے کہ تیمم کسی چیز پر، مثال کا بھی آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے تیمم کیا، پانی نہیں تھا، کوئی بندے نے آواز لگائی پانی آ گیا، تو اب آپ کو تیمم سے نماز جائز نہیں، آپ کو پانی سے وضو کر کے نماز میں کرنی۔ کسی جی اگر بس میں ہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، وہ سچویشن میں کیسا؟ وہ پچھلے جمعرات کو ہم نے بیان کیا تھا تفصیل سے کہ اس صورت میں جب آپ کو لاچار ہوں، یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے ہیں نماز میں، نہ وضو کا پانی نہیں ہے، بس رکی ہو سکتا ہے، جیسے ٹرین ہے، دیر آر سیم تھنگ، ٹرین میں بھی یہی ہے، پلین میں بھی یہی ہے، بعض اوقات پلین میں جانے، اس صورت میں یہی گیا کہ جب آپ کو پانی نہیں ملتا، کہیں صورت نہیں، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بس رکے گی یا میں روک سکتا ہوں، رک جائے گی تو میں وضو کہیں کر سکتا ہوں، دکان پہ، شاپ پہ یا کئی مسئلے پہ بھی، لیکن آپ کا بس نہیں ہے وہاں، یہ بات آ رہی ہے، آپ کا ہے ہی نہیں کہیں بس، تو اس پہ آپ تیمم، پتھر، پھر وہاں پتھر بھی آپ کو ہونا چاہیے نا، مٹی والا پتھر، تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، وہ آپ کے بس میں ہیں، یعنی آپ سوچ رہے ہیں نا، آپ کی نیت تھی اپنے کی کہ میرے پاس پانی نہیں ملے گا بھائی، میرے نماز چلی جائے گی، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹرین میں بھی ایون پلین میں بھی، وہ پانی مل رہا ہے اگر آپ کو، تو پھر کسی طرح سے پانی کو حاصل کرنا ہے، سب سے پہلا تو مسئلہ پانی کا ہی ہے۔ اب دیکھیے کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تو تیمم آپ کا کیا ہوا ٹوٹ جائے گا، جسے آپ بھی کریں بس میں نے تیمم تو کر لیا، اب بس والے نے کہا میں روک رہا ہوں، اب آپ نے تیمم کر لیا، اس نے کہا بس والا روک رہا ہوں، تو اب آپ کا تیمم جائز نہیں ہے، اب آپ کو پانی کا جہاں انتظام ہوگا وہاں کرنا ہوگا۔ پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں پانی گزر جانے سے نہ ٹوٹے گا۔ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، اب تو اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہے گا۔ پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا زخم ہو، معاملہ ایسا شدید ہو، پانی ڈال نہیں سکتا، تو اب یہاں یہ کہ مریض تندرست ہو گیا اچانک، اب وہ اس تندرستی میں اب اس کو سوچنا ہے کہ اب میں تیمم نہیں کروں گا، کہ جان کر کے میں جب کر سکتا ہوں تو وہ وضو کروں گا۔ اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف 1 بار دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا، اور اس سے کم تو نہیں۔ مثال یہ اتنا پانی ہوا کہ صرف ایک دفعہ ہی دھو سکتا ہوں تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ میں بھی نہیں ہو سکتے سارے معاملات جو فرض ہیں 4، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یوں ہی کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اب تندرست ہو گیا، وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کا حق باقی رہا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ذکر کے لیے حسبی رب، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔